جناب اسپیکر صاحب، 25 نومبر 2024 ڈی چوک میں جو واقعہ رونما ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو جلسہ تھا یا جو جلوس تھا، جو احتجاج تھی، یہ پرامن تھا۔ اس میں نہ سرکاری عملہ کو کوئی نقصان پہنچا ہے، نہ کسی نے قانون ہاتھ میں لیے ہیں۔ یہ ہمارا آئینی حق ہے اور یہ ہماری آئین یہ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ بھئی آپ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، آپ جلسہ جلوس کر سکتے ہیں۔ لیکن 26 نومبر کو جو شیلنگ ہوئی، جو بربریت ہوئی، جو فائرنگ ہوئی، جس میں لوگ شہید ہوئے ہیں، جس میں لوگ زخمی ہوئے ہیں، میرے خیال میں تاریخ میں ایسے پاکستان کی تاریخ میں ایسے واقعہ کبھی رونما نہیں ہوا ہے۔ لیکن جناب اسپیکر صاحب، جب ہم ماضی کو دیکھ لیں تو ایک واقعہ جب باچا خان جیل میں تھے تو اس ٹائم ان کی ایک تحریک تھی، پرامن تحریک تھی، اس کو رہائی دلوانے کے لیے انہوں نے جو تحریک چلوائی تھی، تو وہ واقعہ جو ہمارے ساتھ جو 26 نومبر کو جو واقعہ پیش آیا، یہی حالات ان کے ساتھ ہوئے تھے، ان کی لوگ بھی شہید ہوئے تھے۔ جناب اسپیکر صاحب، افسوس سے یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک میں اور بھی پارٹیاں ہیں جو اپنے رائٹ کے لیے، اپنے فریڈم آف سپیچ کے لیے، اپنی آزادی کے لیے اپنے قانونی حق استعمال کرنے کے لیے وہ جلسہ بھی کرتے ہیں، جلوس بھی کر سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی صرف ہماری پختون کے خیبر پختونخوا کی ہے۔ ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ پر جب لڑتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، شہید بھی ہم ہوتے ہیں، دہشت گردی بھی ادھر ہوتی ہے، ملیٹنسی بھی ادھر ہوتی ہے، ڈرون حملے بھی ادھر ہوتے ہیں، لیکن یہ جو سلسلہ جو ہمارے ساتھ اس صوبے میں چلا آ رہا ہے، یہ کسی اور صوبے میں سر یہ کبھی بھی نہیں ہوا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، اس میں جو لوگ شہید ہو چکے ہیں سر، اس میں ایک جو ہے محمد علی، وہ بھی اس میں شہید ہو چکے ہیں، جو میرے حلقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، جب وہ شہید ہوا تھا تو اس کے ورثہ اس کو پیمز اسپتال اس کی ڈیڈ باڈی لینے کے لیے جب گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ محمد علی کی ڈیڈ باڈی ہے۔ جب اس کے بھائی بقول اس کے بھائی کی کہ جب میں نے اس کو ڈیڈ باڈی کو دیکھا تو وہ کارڈ CNIC کارڈ اس کی سینے پر محمد علی کا تھا، لیکن محمد علی کی لاش وہ نہیں تھی سر۔ پھر اس کو ادھر سے پولی کلینک ہاسپٹل لے گئے، ادھر بھی سر ان کی جو تھی ڈیڈ باڈی نہیں ملی۔ پھر اس کے بعد سر یہ پنڈی لے کر گئے ہیں، اور پنڈی میں سر جو مردہ خانہ ہے اس میں تقریباً انہوں نے کہا کہ ایک دراز کور ہے، پھر دوسرا کور ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، جب چھٹا دراز کور ہے تو اس میں محمد علی کی ڈیڈ باڈی جو تھی سر وہ پڑی تھی۔ جناب اسپیکر صاحب، پھر وہ ڈیڈ باڈی بھی یہ حوالہ کرنے نہیں چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ بھی آپ ہمیں ایفیڈیوٹ دیں گے تو پھر اس کے بعد ہم یہ ڈیڈ باڈی آپ کو حوالہ کریں گے۔ جناب اسپیکر صاحب، اس میں جتنی بھی اس کے علاوہ زخمی بھی ہوئے ہیں، زخمی بھی میں سر جناب اسپیکر صاحب ایک جو شاہد نامی بندہ ہے وہ میرے حلقے کا ہے، اس ٹانگ پر اس کو گولی لگی ہے، اس کا ٹانگ جو ٹوٹی ہے، وہ بھی جناب اسپیکر صاحب جب ادھر ہاسپٹل میں کوئی اس کی اٹینڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو بھی انہوں نے پکڑا ہے۔ ابھی انہوں نے چورے چپکے سے سر ادھر اسی ہاسپٹل سے رات کے اندھیرے میں نکالے اور ابھی پرائیویٹ اسپتال میں اس کا علاج کروا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، اس کے علاوہ جو مسنگ پرسن ہیں، اس میں میرے خیال سے اس صوبے کے بہت زیادہ ہر ضلع سے تعلق رکھنے والے مسنگ پرسن ہوں گے، لیکن ابھی تک ان کا پتہ نہیں ہے کہ وہ مسنگ پرسن کدھر ہے۔